اچھا سر، پچھلے پروگرام میں تو ہم حاضر نہیں ہو سکے تھے کسی خاص وجہ سے۔ اس سے پہلے جو ہمارا آخری لائیو پروگرام تھا اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے فرشتوں کے بارے میں۔ آپ نے بتایا تھا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، ان کی تخلیق کس طرح ہوئی اور کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی پر فرشتے کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کئی دفعہ اس پروگرام میں بتایا بھی ہے کہ یہ غیب کی باتیں، جو پروگرام اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اس نظام کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا، تو ظاہر ہے فرشتے اس نظام کا بہت بڑا حصہ ہیں۔ تو ہمارے ناظرین کو یہ فرمائیے گا کہ جو شب و روز کے جو ہیں انجام دیتے ہیں اپنے امور، اور اس حوالے سے اسلام کیا خبر دیتا ہے کہ فرشتوں کی ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں یہ روزمرہ کے، اس کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ جیسے کہ احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے 4 فرشتے پیدا فرمائے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ یہ 4 فرشتے سب سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں اور سب سے آخر میں ان کو موت آئے گی۔ ان 4 فرشتوں کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف امور لگا رکھے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سرگوشی فرما رہے تھے، تو اچانک آسمان سے پھٹنے کی آواز آئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک طرف ہٹ گئے اور سکڑنے لگے، یہاں تک ان کا بعض حصہ بعض کے اندر داخل ہونے لگا اور زمین کے ساتھ لگ گئے۔ اتنے میں ایک فرشتہ نمودار ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس نے رب کائنات کا سلام پہنچایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ صاحب حکومت نبی بننا چاہتے ہیں یا عبادت گزار بندہ۔ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ نے وہاں سے اشارہ کیا پست رہنے کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں عبادت گزار بندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جب کہا تو فرشتہ آسمان کی طرف عروج کر گیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں چاہتا تھا کہ پوچھوں کہ یہ کون ہے، لیکن تیری حالت دیکھ کر میں رک گیا پوچھنے سے کہ تو سکڑ کر زمین سے لگ گیا ہے۔ اس پر حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ اسرافیل فرشتہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آپ کے پاس بھیجا تھا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ اللہ کے سامنے صف بستہ کھڑا ہے اور کبھی اس نے نگاہ نہیں اٹھائی۔ یہ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس اس کو بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو حکم فرماتے ہیں امور دنیا میں سے، تو لوح محفوظ کے اندر وہ رقم کر دیا جاتا ہے اور اس کی نظر لوح محفوظ پر رہتی ہے، اور لوح محفوظ اس کے ماتھے کے ساتھ آ کے ٹکراتی ہے، یہ ماتھے کو حرکت دیتا ہے اور اس حکم کو پڑھتا ہے۔ اگر وہ حکم میرے متعلق ہوتا ہے تو مجھے وہ حکم پہنچا دیتا ہے، اگر وہ حکم میکائیل کے متعلق ہوتا ہے تو میکائیل کو وہ حکم پہنچا دیتا ہے، اور اگر اسرائیل کے متعلق وہ حکم ہوتا ہے تو اسرائیل کو حکم پہنچا دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اسراف فرشتہ لوح محفوظ کو دیکھتا ہے، تو وہاں سے یہ امور دنیا تقسیم ہوتے ہیں۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل تیری کیا ذمہ داری ہے؟ اس پر جبرائیل نے کہا کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اللہ کے رسولوں کو وحی پہنچاتا ہوں اور لشکروں کی مدد کرتا ہوں اور دشمنوں پر عذاب نازل کرتا ہوں جہاد میں، جہاد، جنگ و جہاد میں۔ اور پوچھا کہ میکائیل کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہا کہ میکائیل کی ذمہ داری ہے کہ جو آسمان سے بارش کا قطرہ گرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ زمین کے کس حصے پر گرا ہے، اور جو نباتات اگتی ہیں ان کو دیکھتا ہے کہ کہاں سے بیج پھوٹ رہا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اسرائیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ قبض ارواح اس کو دیا گیا ہے کہ وہ روحوں کو قبض کرتا ہے، اور اسرافیل خود وہ سور جو ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہوگا وہ سور پھونک دے گا۔ تو فرمایا اس انداز سے یہ امور تقسیم ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 5 فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ 4 تو کرامن کاتبین ہیں، نیکی اور بدی لکھنے والے، اور وہ دن اور رات کے الگ الگ ہیں، اور یہاں ایک فرشتہ مستقل ساتھ رہتا ہے۔ یوں 5 فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور وہ کرامن کاتبین انسان کی ہر حرکت و سکون کو لکھتے ہیں۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس گدھے سے گر گیا، تو اس نے اپنے گدھے کو کہا کہ تو برباد ہو، تو
उस पर नेकी लिखने वाले ने कहा कि मैं इसको क्या लिखूं, ये तो कोई नेकी की बात नहीं है। तो बदी वाले ने कहा कि मैं क्या लिखूं, ये कोई गुनाह भी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म दिया गया कि जो बात नेकी लिखने वाला ने लिखे तो बदी वाले से कहा कि इसको तू लिख लिया कर। तो गोया कि वो जुमला भी महफूज हो जाता है। इमाम मुजाहिद बड़े ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि जो मरीज़ आह आह करता आहें भरता है वो आहें भी लिखी जाती हैं। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं कोई है ऐसी जो चीज़ हमारी नहीं ज़ुबान कि से जो हाँ निकले, बिल्कुल या शब और जिसका रोज़ इजहार हम करें, इजहार करें तो वो बगैर नोटिस किए हुए। बिल्कुल। बड़ी इसलिए एहतियात हज़रत करनी इसलिए एक चाहिए। हदीस में आता है कि 360 फरिश्ते हैं जो इंसान के 360 हड्डियों के जोड़ों की हिफाजत करते हैं, और 7 फरिश्ते आँखों की हिफाजत करते हैं, एक फरिश्ता माथे की हिफाजत पर है, 2 फरिश्ते होंठों की हिफाजत पर है। और इसमें अजीब रिवायत में अल्फाज आते हैं कि वो होंठ से जो भी यानी निकालता है, जो बात कहता है, तो ये होंठों के फरिश्ते किसी बात की केयर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि किरामन कातिबीन उसका हिसाब किताब लिख रहे हैं। लेकिन जब वो होंठ से दुरूद पाक पढ़ता है तो ये फ़ौरन दुरूद पाक को नकल कर लेता है। यानी सलात व सलाम की इबादत की ये शान है कि ये होंठों वाले फरिश्ते उसको महफूज करते हैं। इस तरह हमारा निज़ाम ज़िंदगी पूरा फरिश्तों की नज़र में है, और एक एक हरकत सुकून हमारा नोट होता है। लेकिन वो हमसे पोशीदा है, पोशीदा वो है, गैब का और निज़ाम गैब का निज़ाम जो है, चल रहा है। चल रहा है बिल्कुल। और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं या जो अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के करीब पहुँचे अपनी मेहनत से इबादत करके, उनके ऊपर इस निज़ाम से चीज़ें ज़ाहिर की जाती हैं। जी जी। और या जो आप वज़ाइफ बताते हैं या लोगों को ये दुआएं बताते हैं कुरान और सुन्नत से, फिर वो वजीफ़े या वो दुआएं, उनका असर उस निज़ाम पे होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। ज़ाहिर मलाइका बिल्कुल, अल्लाह जो है मलाइका को मुकर्रर कर देते हैं कि मेरे फ़लाँ नाम का जिक्र किया है तो लिहाजा इसकी इस तरीके से मदद की जाए, क्योंकि तदबीर उमूर मलाइका करते हैं।